میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل مختلف۔ آج کی سماعت جو ہوئی سپریم کورٹ میں پروسیجر بل جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سپریم کورٹ کے بارے میں جو پارلیمنٹ میں پاس کیا ہے اس کے اوپر، تو وہاں پہ ہمیں ایک ڈیڈ لاک دکھائی دیا۔ جس طرح سے ججز نے کمنٹس دیے، جس طرح سے آج کی سماعت کنڈکٹ ہوئی، اس میں صاف نظر آ رہا ہے گورنمنٹ اور حکومت کے درمیان ایک بڑا سنگین قسم کا آپ آنے والے دنوں میں ڈیڈ لاک دیکھیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جسٹس بندیال کی چھٹی کرانے کا پورا پلان ہے، وہ پھر میں بتاتا ہوں کیسے ہوگا۔ اور آج جو سپریم کورٹ کے کنڈکٹ اور آج کی سماعت کے بعد جو پارلیمنٹ کے اندر ہنگامہ ہوا اور ایک دھماکہ ہوا، بلکہ اور مظاہر نقوی کے لیے آج ایک بہت برا دن تھا۔ ان کے اثاثوں کی تفتیش PAC پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے شروع کر دی ہے اور سرکاری افسروں کو نور عالم خان نے خوب ڈانٹ پلائی۔ ان تینوں موضوعات پہ ہم بات کریں گے، لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے میرا فیس بک پیج جو میرا پیج ہے اگر اس کو فالو نہیں کیا تو اس کو فالو کر لیں، اور اگر آپ نے میرا یہ یوٹیوب چینل جو ہے اس کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ہم بات شروع کرتے ہیں آج جو سپریم کورٹ میں ہوا۔ سپریم کورٹ میں جناب آج دیکھا ہم نے کہ جو ایک 8 رکنی ایک لارجر بینچ ہے جو سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو پہلے انہوں نے اسٹے آرڈر دیا اور آج اس کے اوپر سماعت تھی۔ اب 3 ہفتوں کے لیے سماعت جو ہے وہ ملتوی تو کر دی گئی، لیکن جو ٹون سیٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، جس طرح سے ججز نے اٹارنی جنرل کو آڑے ہاتھوں لیا، خاص طور پہ جسٹس عائشہ ملک نے، خاص طور پہ مظاہر نقوی صاحب نے، اور خاص طور پہ منیب اختر صاحب نے۔ منیب اختر صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کیا حکومت جو ہے وہ گنتی بھول گئی ہے، اور عائشہ ملک صاحبہ نے جو فل کوڈ بنانے کے اوپر بہت تنزیہ گفتگو کی، مظاہر نقوی صاحب بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے آج کھیلے ہیں۔ تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو کارنر کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ۔ صرف گورنمنٹ کو ہی نہیں، یہ پارلیمنٹ کو بھی کارنر کرنے جا رہی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی یہ جو لیجسلیشن ہے اس کو وہ لگتا ہے کہ اب ڈسٹ بن میں پھینکنے کا وقت آ گیا۔ لیکن سپریم کورٹ میں نے دیکھا سیاست بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے 3 ہفتوں کے ڈیلے پر اس کو لے گئے ہیں تاکہ جو بھی ایکشن انہوں نے سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے خلاف کرنا ہے وہ یہ ابھی گیج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو 14 مئی کا جو فیصلہ جس کو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایسے لے کر بیٹھے نہیں رہیں گے، اس کے اوپر اس ہفتے میں کوئی اہم لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کچھ کرنے جا رہا ہے، اور حکومت کے پاس ایجنسیاں، ان کے پاس بھی اطلاعات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اٹیک چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ پہ کرتے ہیں، یا گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے پہلا اٹیک جو ہے بندیال صاحب پہ کرتے ہیں۔ یہ خبریں تو پکی ہیں کہ بندیال صاحب کو پارلیمنٹ کے ذریعے فارغ کرنے کا ایک حکومت کا پورا منصوبہ موجود ہے۔ حکومت کے پاس یہ دلیل بھی موجود ہے کہ اگر افتخار چودھری جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ بحال ہو سکتا ہے تو ایک جج ایگزیکٹو آرڈر پہ نکالا بھی جا سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ اس کا برسرعام تذکرہ کر چکے ہیں۔ لیکن آج کی جو سماعت ہوئی ہے یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر، اس کے بارے میں ایک دن پہلے احسن اقبال صاحب نے ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ کہہ دیا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ ریکنسلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو گورنمنٹ اگر ایک قدم آگے اٹھاتی ہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ 2 قدم اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور یہی آج ہم نے دیکھا۔ اور بعض رپورٹرز اور بعض لوگوں کی تو یہ اطلاع ہے کہ جب بھی چیف جسٹس صاحب سیٹرڈے سنڈے لاہور آتے ہیں تو لاہور سے وہ ایک نئی انرجی اور نیا فیول لے کر واپس جاتے ہیں۔ ان کی فیملی ان کو سپورٹ کر ہی رہی ہے۔ آپ نے ان کی ساس کی آڈیو لیک دیکھ لی، ان کی پوری فیملی PTI کی فیملی ہے، اور پھر جب وہ لاہور آتے ہیں تو کچھ ان کے میسیجز بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ کنوے ہوتے ہیں۔ آنے والا وقت جو ہے، اگر چیف جسٹس صاحب کی یہی ٹون رہتی ہے اور اگر وہ سپریم کورٹ کے مورچے سے پارلیمنٹ پہ گولہ باری شروع کرتے ہیں اور 14 مئی کے جو اپنا ان کا فیصلہ الیکشن کروانے کا اور مذاکرات کا، اس کے اوپر اگر وہ مزید کوئی ایکشن میں آتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ ان کی عمران خان کے ساتھ جو آڈیو ہے وہ بھی لیک ہوگی،
ان کی وائف کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہے وہ بھی لیک ہوگی، ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ عمران خان کی گفتگو وہ بھی لیک ہوگی۔ یہ 3-4 آڈیوز ہیں جو کہ صرف پائپ لائن میں پڑی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پہلا اٹیک اسٹیبلشمنٹ نہ کرے بندیال صاحب۔ اگر بندیال صاحب نے کوئی ریڈ لائن کراس کی تو یہ ایک تو وہ فوراً آڈیو لیکس مارکیٹ میں آ جائیں گی، اور اس کے فوراً بعد پارلیمنٹ ایکشن میں آئے گی، اور پارلیمنٹ بندیال صاحب کے ساتھ جو کرے گی آپ دیکھیے گا۔ آج پارلیمنٹ میں جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اس کی پروسیڈنگ ہی یہ بتا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کس طریقے سے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ سپریم کورٹ نے اگر کوئی مہم جوئی کی، مظاہر نقوی کے اوپر جتنے الزامات ہیں وہ پی اے سی میں نور عالم صاحب نے ان کو پٹ اپ کیا، اور اس میں جو ایف بی آر کا چیئرمین بھی آیا اور اے جی پی آر کے ڈائریکٹر جنرل بھی تشریف لائے، ان کے سامنے انہوں نے یہ کیس رکھا ہے مظاہر نقوی کا، اور کہا ہے کہ اس کی فوراً پروب کریں۔ ایف آئی او کو بھی انوالو کیا جائے گا۔ اگر کیس بنتا ہوا تو مظاہر نقوی کی تو ٹانگ فوراً کھینچ لی جائے گی، یہ آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے دنوں میں۔ اور مظاہر نقوی کے خلاف یہ کارروائی ہو سکتا ہے، ابھی چل ہی رہی ہو تو پھر چیف جسٹس کے خلاف آپ ایک نئی کہانی جو ہے اور ایک نئی ایکشن جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے۔ لہٰذا یہ صاف نظر آ رہا ہے، اس کا نتیجہ اس لڑائی کا کیا نکلتا ہے یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ عدلیہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی پارلیمنٹ کو دباتی رہی ہے۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر، اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ مقبولیت میں ہے، نو ڈاؤٹ عمران خان کی ایک فالوئنگ ہے، اس فالوئنگ کے بل بوتے پر، اور جو ریلیاں نکالی گئی ہیں سپریم کورٹ کے حق میں ان کے بل بوتے پر، اگر سپریم کورٹ پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑے گی تو اس میں کون جیتے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ شہباز شریف کو فارغ کیا جائے وہ بندیال کو فارغ کریں گے، اور یہ تماشا اگلے 1-2 ہفتوں میں لگنے والا ہے، یہ آپ میری بات ذہن میں رکھیں۔ اور بندیال صاحب کے بارے میں بہت کچھ مارکیٹ میں آنے والا ہے، آڈیو لیکس بھی آنے والی ہیں، شاید کوئی ویڈیو لیک بھی آئے۔ اور یہ بھی آپ میری بات یاد رکھیے گا کہ اگر بندیال صاحب نے جیسے ماضی میں یہ 3-4 مہینے گورنمنٹ کے نکلوا دیے ہیں اور اب مذاکرات کی طرف آ گئے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈر گئے، دب گئے، اور اپنی آڈیو لیک سے اور اپنے فیس سیونگ سے بچنے کے لیے، اور ریٹائرمنٹ ان کی سپٹمبر میں ہونے جا رہی ہے، تو ایک باعزت ریٹائرمنٹ کے لیے ہو سکتا ہے وہ اگلے 3 مہینے اسی طرح کا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر پی ٹی آئی کو گھماتے رہیں۔ لیکن آج کی جو سماعت ہے وہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے شاید حکومت کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ دونوں آپشنز فی الحال بندیال صاحب کے پاس ہیں، اور باقی آپشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہیں، پارلیمنٹ کے پاس ہیں۔ یہ جنگ آپ دیکھیے گا، پہلی دفعہ اٹ از ویری یونیک ٹائم ان آر پولیٹیکل ہسٹری کے پہلا موقع ہوگا کہ اس طرح سے کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ٹکرائے گا اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی کے بغیر، اور وہ کیسے سروائیو کرے گا۔ سجاد علی شاہ بھی ٹکرایا تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو مدد نہیں کی تھی تو وہ گھر چلا گیا تھا، لیکن اس دفعہ بندیال صاحب کا کچھ ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید عمران خان ایک بہت بڑا ایک عوامی سپورٹ لے کر آئیں گے ان کے لیے، اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان ان کو بچا بھی پاتے ہیں کہ نہیں۔ عمران خان اگر فیض حمید کو نہیں بچا پائے، اپنے خاص چیف آف آرمی اسٹاف کو جس کو انہوں نے بنانا تھا، تو بندیال صاحب کو کیسے بچا پائیں گے؟ یہ پاکستان کا پاور سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ اگر بندیال صاحب تبھی بچیں گے اگر یہ سسٹم کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ اگر سسٹم کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو ان کو شاید جلدی گھر جانا پڑے گا، اور اس دفعہ شہباز شریف کی قربانی کی بجائے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو ہی قربانی دینی پڑے گی۔